جمعہ گزر چکا، جس میں نے آپ لوگوں کے سامنے نبی علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں قیامت کی ان بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جو موتیوں کے ہار کے مانند ہیں، کہ اگر موتی کے ہار کا دانہ کٹ گیا تو یہ کے بعد دیگریں ساری موتیاں گرتی چلی جائیں گی، دھاگے میں ٹکنے والی کوئی موتی اور کوئی دانہ نہیں رہے گا۔ اسی کے مانند یہ 10 نشانیاں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی نشانی ظاہر ہو گئی تو پھر جو ہے وہ ساری کی ساری نشانیاں جو قیامت کو قریب درشاتی ہے اور دکھاتی ہے، یہ کے بعد دیگرے انسان اپنی گاہوں کے سامنے ان تمام نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال قیامت کے لفظ سے اور قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے یہ بات بھی قابل غور ہونی چاہیے اور ذہن میں ہونی چاہیے کہ رب ذوالجلال نے اور نبی علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ لا تقوم الساعة الا علی شرار الناس، قیامت سب سے برے لوگ جب بچ جائیں گے نا اس دنیا میں، خالص برے لوگ، خالص برائیاں، خالص فساد، خالص بگاڑ، تب ان پر قیامت آ جائے، انہیں پر قیامت واقع ہوگی۔ اگر قیامت کی تمام نشانیاں یا ان نشانیوں میں سے اکثر و بیشتر ہم نے دیکھ لیا ہے تو یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ قیامت تم سے بہت قریب ہو چکی ہے۔ اب بھی اگر بل ہم فی شک یلعبون، ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں اور کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں اور مست ہیں اپنی دنیاوی زندگی میں، تو پھر ہم سے بڑا احمق، ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، کیونکہ رب الجلال نے جب کہہ دیا کہ قیامت سب سے برے لوگوں پر قائم ہوگی، واقع ہوگی، تو پتہ کیا چلا قیامت کی جو نشانیاں ہیں، جس قدر نشانیاں دکھ جائیں گی اس قدر ہم برے ہوتے جائیں گے، اس قدر برے ہونے کی دلیل بنتی جائے گی یہ نشانیاں۔ جتنی عریانیت، جتنی بے پردگی، جتنی شراب نوشیاں، جتنے جوئے کے بازار اور جتنی جو ہے اسلام کو چھوڑنے کے معاملات، جتنا یہ رواج پا رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ ہم برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ایک دن ایسا آئے گا جب ساری نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم خالص برے بن چکے ہیں، اچھائیاں نہیں باقی ہیں۔ اس کے مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث کہ برائی کس قدر عام ہو جائے گی اور قیامت کس قدر قریب ہو جائے گی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ روڈ پر جو ہے، سرے بازار، راستے پر، شاہراہوں پر ایک شخص جو ہے زنا کرے گا، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کو برا جاننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں، فَيَكُونُ خِيَارٌ يَوْمَئِذٍ مَّن يَقُولُ لَوْ وَارَيْتُمْ وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ، اس دن کا بہترین انسان وہ ہوگا جب یہ ایسا منظر اس روئے زمین پر واقع ہوگا، تو اس وقت کا سب سے بہترین انسان لوگوں میں وہ ہوگا جو یہ کہہ سکے گا کہ لو وَارَيْتُمْ وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ، کہ کاش اس دیوار کے پیچھے جا کر یہ کام کرو، یہ گندگی یہ اس دیوار کے پیچھے جا کر جو ہے کرو، یہ روڈ پر سر بازار نہ کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا اس وقت کا، اس دور کا وہ ولی ہوگا۔ ایک لفظوں میں خیارہم کا مطلب، دوسرے لفظوں میں وہ ولی ہے، وہ شخص جو برائی کو دیکھ کر ایسے زمانے میں یہ کہہ سکے کہ تم اس دیوار کے پیچھے چلے، نہ کرنے کے لیے نہیں، بس دیوار کے پیچھے چلے، تو معاملہ انسانوں کا اس قدر آگے بڑھ جائے گا، تب قیامت آئے گی۔ وہ 10 نشانیوں میں سے میں نے 2 نشانیوں کا ذکر کیا تھا جو بڑی نشانی، ایک یہ کہ دجال کا ظاہر ہونا، دجال کا آنا، یہ اور دجال کا پوری زمین کا چکر کاٹنا، اور دجال کے ہاتھ میں جنت اور جہنم ہونا، دجال کے ماتھے پہ کافارہ یعنی کافر کا لفظ لکھا ہوا ہونا، اور آسمان کو وہ حکم دے گا کہ بارش برسائے، بارش برسے، زمین کو اگنے کے لیے حکم دے کہ وہ اگے۔ یہ تمام کرشمے وہ دکھائے گا، اور یہ کرشمے دکھا کر جو ہے لوگوں کا ایمان لے اچکے گا، لے بیتے گا۔ اور ایسے مسلمانوں کا تو ایمان تو فوراً لے اچکے گا جو صرف کرشمے دیکھ کر، جو صرف جادوگری دیکھ کر، جو صرف شعبدے بازی دیکھ کر کہ میرا بھلا ہو گیا، میرا فائدہ ہو گیا فلاں جگہ جانے سے، تو وہ تو فوراً
اس کے سامنے سرنڈر اپنے آپ کو کر دیں گے کہ ارے یہ تو مردوں کو بھی زندہ کر رہا ہے، یہ تو آسمان سے بارش بھی برسا رہا ہے، یہ بنجر زمین سے دانے بھی اگا رہا ہے، ہاتھ میں جنت بھی لیے ہے، ہاتھ میں جہنم بھی لیے ہے۔ ارے اس سے اب اتنا بات ہے، دیکھنے کے بعد یہی رب ہے، یہی معبود ہے، یہی اللہ ہے، جو صرف جادوگری دیکھ کر اور ظاہری نفع نقصان دیکھ کر کسی چیز کو مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں۔ وہ دجال کا تذکرہ میں نہیں کرتا۔ دوسری نشانی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مریم کے بیٹے ہیں وہ باحیات ہیں، آسمان پر اٹھا لیے گئے اپنے دور میں۔ پھر قرب قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتارے جائیں گے دمشق کے ایک جامع مسجد میں۔ یہ دو نشانیوں کے تعلق سے کچھ مفصل باتیں میں نے کی تھی آپ کے سامنے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو بقیہ چیزیں تھیں وہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تیسری چیز یہ کہی کہ یاجوج اور ماجوج یہ تیسری نشانی ہوگی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے۔ یاجوج ماجوج کوئی الگ قوم نہیں مسلمان، یہ بات سب سے پہلے ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یاجوج ماجوج یہ آدم کی ہی سنتان ہیں، آدم کی ہی اولاد میں سے، یہ انسانوں سے الگ کوئی قوم نہیں ہے کہ لوگوں نے یاجوج ماجوج کے تعلق سے بڑی باتیں گڑھی ہیں اور بڑی چیزیں یوٹیوب اور نیٹ کی دنیا میں موجود ہیں۔ پہلے جو قصے گویوں کے زبانوں پہ تھے وہ آج یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ حقیقت کیا ہے ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی دوسری قوم نہیں، ہم انسانوں کی مانند ہیں، ہم انسانوں آدم علیہ السلام ہمارے باپ دادا انہی سے وہ نسلیں چلی ہیں۔ ہاں معاملہ کیا ہے یاجوج ماجوج کا کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے گزرے، ذوالقرنین کو رب ذوالجلال نے دنیا کے تمام جو وسائل ہو سکتے تھے، جو زبانیں ہو سکتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے تمام وسائل اصحاب کے لیے مہیا کر دیا۔ وہ دنیا کا چکر کاٹ رہے تھے، ایک جگہ پہنچے، سورہ کہف میں یہ واقعہ منقول ہے۔ کہاں؟ سورہ کہف میں یہ واقعہ منقول ہے۔ جو سورہ کہف پڑھتا ہے وہ ذوالقرنین کا لفظ جانتا ہے۔ ذوالقرنین پہنچے ایک جگہ پر، جب پہنچتے ہیں تو بستی والے کہتے ہیں کہ آپ بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا بنایا، آپ ہمارے لیے کام کریں کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج کے نام سے، یہ اپنی بستی چھوڑ کر یا اپنی دنیا چھوڑ کر اپنا علاقہ چھوڑ کر ہمارے علاقے میں آتی ہے یہ قوم اور تباہی اور فساد اور بگاڑ جو چاہتی کرتی ہے۔ اب وجہ کیا ہے کہ کر سکنے کا کہ ہمیں لڑنے کی اور ان کا اپنا دفاع کرنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں تو ہم آپ کو کچھ دے دیتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے بیچ میں دیوار کرتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو رب نے دیا ہے مجھے نا وہ بہت بہتر ہے اور خیر بہت اچھی چیز ہے جو رب نے مجھے دی۔ ہاں اتنا کرو کہ لاؤ دو پہاڑیوں کے درمیان، ذوالقرنین نے حکم دیا کہ مدد کرو میری، تعاون کرو میرا۔ اور تعاون کیا، کس طریقے سے تعاون کہ ذوالقرنین نے حکم دیا کہ لوہے کی دیوار کھڑی کی جائے پگھلا کر، اور جب لوہے کی دیوار کھڑی ہو گئی تو ذوالقرنین نے اس بستی والے سے کہا کہ اب وہ جو ہے تانبا لاؤ، قطرہ کا لفظ آیا ہے، تانبا لاؤ اور تانبا پگھلا کر اس میں ڈال دو۔ تو یہ دو تانبا اور لوہے سے وہ دیوار کھڑی کر دی گئی، پگھلا کر ڈال دی گئی۔ اور ذوالقرنین نے کہا کہ یہ دیوار ایسا نہیں ہے کہ بالکل اٹل ہے، انبریکیبل ہے، اٹوٹ ہے، ایسا نہیں، یہ ٹوٹنے والی ایسا نہیں ہے، یہ دیوار ایسی نہیں ہے۔ میرا رب جب چاہے گا اس دیوار کو ختم کر دے گا اور یہ قوم پھر سے تمہاری بستی میں، تمہاری دنیا میں لوٹ آئے گی تباہی اور فساد کے ارادے سے، اور تباہی اور فساد مچائے گی جب میرا رب چاہے گا، جب تک۔ تو یہاں پر رک کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم قوم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ہم بستی کو ترقی پذیر کرنا چاہتے ہیں، ہم عروج اور بلندی کا جو خواب دیکھ رہے ہیں اور اس پر بیٹھنا چاہتے ہیں، آسمان کی بلندیوں پہ جانا چاہتے ہیں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ٹیم ہوگی، افراد کا تعاون ہوگا، ہواری اور مواری ہوں گے آگے پیچھے، تب آپ کچھ کر سکو گے، ورنہ تنہا آپ بادشاہ ہو، آپ حاکم ہو، ساری دنیا کے مالک ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب نے کہا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ،
جب عیسیٰ جیسا پیغمبر جو ہاتھ کو پھیر دے، اپنے ہاتھ کو اگر کوڑ کے اوپر پھیر دے، مادرزاد اندھے کے اوپر ہاتھ پھیر دے تو وہ مادرزاد اندھا دیکھنے والا بن جایا کرتا تھا، کوڑ سے اس کو شفا یابی مل جایا کرتی تھی۔ کھلونے کا پرندہ مٹی کے پرندے کو پھونک مار دے تو وہ پرندہ پھڑپھڑا کر اڑنے آسمانوں میں اڑنے لگ جائے۔ یہ جیسا پیغمبر، اتنی عظیم ہستی، وہ جب محسوس کرتی ہے اپنے لوگوں سے کہ یہ تو ان کے اندر کفر دکھ رہا ہے، ان کے اندر شرک دکھ رہا ہے، ان کے اندر کفر دکھ رہا ہے، پیغمبر کے ساتھیوں کے اندر کفر محسوس جب انہوں نے کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، تو کہا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی جانب میرا ساتھ دے، اللہ کی جانب بلانے میں، لوگوں کو اللہ کی جانب اللہ کے راستے پر لانے میں میرا ساتھ دے۔ تو یہ محسوس جو ہو رہا ہے، یہ پتہ کیا چلا کہ پیغمبر کی اکیلی تنہا ذات بھی جب اس روئے زمین پر اترے گی، پیدا کی جائے گی، مبعوث کی جائے گی، تو تنہا وہ کوئی بھی منزل نہیں طے کر سکتا ہے۔ تو ہم نے کس کو تنہا چھوڑ کے رکھا ہے؟ ہم نے کس کو تنہا چھوڑ کے رکھا ہے؟ کامیابی دین کے اعتبار سے چاہیے، بازو بنیے بازو، تجارت کو آگے بڑھانا ہے، بازو بنیے بازو، باپ کا بازو بنیے، بھائی کا بازو بنیے۔ یہ مسلمان جتنا انتشار کا شکار ہے نا، یہ صرف اپنی انانیت کی وجہ سے۔ ارے میں لے کے کہاں جاؤ گے بھائی؟ یہ چہرے کی یہ چکناہٹ پر غرور ہے کہ میرے جیسا خوبصورت کوئی نہیں، یہ توانا جسم پر غرور ہے کہ میرے جیسا جسم کسی کا نہیں، اس بہترین لباس پر غرور ہے کہ میرے جیسا بہترین لباس کسی کے پاس نہیں، میرے جیسا شوٹ بوٹ کسی کے پاس نہیں۔ قبرستان چلے جاؤ، تمہارے ہی باپ دادا پڑے ہیں وہاں پر۔ یہی چکناہٹ ان کے پاس بھی تھی۔ کتنے نوجوان پڑے ہیں، 20 سال 15 سال کی عمر پائے اور انتقال ہو گئے، تو کس خواب غفلت میں جی رہے ہیں کہ 60 سال کی زندگی ملے گی؟ بہرحال ٹیم بنیں گے، دین بھی آگے جائے گا اور دنیا بھی آگے جائے گی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے تعلق سے بتایا، اللہ تعالیٰ نے وہ بتا رہا۔ تو ذوالقرنین جو ہے، ذوالقرنین نے وہ دیوار کھڑی کر دی اور یاجوج ماجوج کے بارے میں کہا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ دیوار، اور چاہے گا کیسے، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ چاہنے کی کیفیت بھی بتا دی۔ نبی علیہ السلام نے کہا روز یاجوج ماجوج اس دیوار کو چاٹتے ہیں، روز یاجوج ماجوج اس دیوار کو جو ذوالقرنین نے کھڑی کی تھی انسانوں کے بیچ میں اور ان کے بیچ میں جو کھڑی کی تھی، وہ روزانہ آتے ہیں، چاٹتے ہیں اور بالکل باریک سا ہو جاتا ہے۔ کہ اب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک بار اور چاٹے تو وہ دیوار کھل جائے اور اس پار چلے آئے اور دنیا میں گھس جائیں، ہماری دنیا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، روز چاٹتے ہیں، بس اتنا چھوڑتے تو بولتے ہیں کل آئیں گے، کل چاٹیں گے، بہت تھک گئے۔ یہی سلسلہ چلتا رہے گا کب تک؟ جب تک اللہ کی مشیت نہیں ہوگی کہ وہ اب نکلیں۔ جس دن مشیت ہوگی کہ کل اللہ چاہ رہا ہے کہ کل یہ نکل جائیں، فساد مچائیں، تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ روز ہمیشہ کہتے ہیں کل آئیں گے، کل آئیں گے، کل آئیں گے، اور اس دن کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ کل آئیں گے اور چاٹیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم انشاءاللہ اور ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کی طاقت نہیں جانتے نا۔ یاجوج ماجوج جو کتنی طاقتور ترین ہے قوم، وہ ایک دیوار کو نہیں توڑ پا رہی ہے اور ایک دیوار کو ختم نہیں کر پا رہی ہے، اور روز کوشش کر رہی ہے صبح سے شام تک۔ صرف انشاءاللہ کہہ دینے کی وجہ سے وہ دیوار دوسرے دن جو ہے کہانی ختم ہو جائے گی اس دیوار کی، اور جب اس دیوار کی کہانی ختم ہو جائے گی تو اس دنیا کے اندر جو امن و سکون یا جو بھی چیزیں دکھ رہی ہیں ہمیں اور آپ کو، یہ ساری کی ساری تباہی کے دہانے پر آ کر کھلی جائیں گی۔ اور ایسی تباہی کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس سمندر کے، جس دریاؤں کے پاس سے گزریں گے، جس بستی کے پاس سے گزریں گے، وہ ساری جو پانی پیتا چلے جائیں گے۔ دریاؤں کا پانی ختم ہو جائے گا، تالابوں کا پانی ختم ہو جائے گا، جس طرف سے گزریں گے تباہی تباہی، اور دیکھنے والا ایسا دیکھے گا کہ کبھی یہاں پر انسان بسے ہی نہیں، کبھی انسان بسے ہی نہیں، اور وہ توڑ نہیں پا رہے اس دیوار کو، صرف انشاءاللہ کہہ دے گا ٹوٹ جائے گی کہانی ختم ہو سکتی۔ ہم انشاءاللہ نہیں کہتے۔ ایک باغ ہلاک ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت میں تیز ہواؤں کو چلایا اور باغیچہ تہس نہس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ماشاء اللہ کہہ دیے ہوتے، اپنا مال دیکھ کر، اپنا باغیچہ، اپنی کھیتی دیکھ کر ماشاء اللہ کہہ دیے ہوتے، اذ دخلت جنتک قلت ماشاء اللہ، تو یہ تباہی نہیں دیکھنی پڑتی، یہ تباہی نہیں دیکھنی پڑتی۔ ہم دوسروں کے بری نظر کا شکوہ کرتے ہیں
نہ جانے کتنی دفعہ ہم صبح سے شام تک اپنے اولاد پر نظر لگاتے ہیں، اپنے مال پر نظر لگاتے ہیں، اپنی تجارت پر نظر لگاتے ہیں، اپنی تمام چیزوں پر نظر لگاتے ہیں. ہمیں اپنے گریبان میں جاگنے کی فرصت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے. یاجوج ماجوج کا قصہ تمام. جب وہ نکلیں گے اللہ تعالیٰ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، وہی دجال ختم ہوا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مارے رہیں گے بدھ کے مقام پر. تو یاجوج ماجوج جب نکلنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا عیسیٰ علیہ السلام کہ تم مسلمانوں کو لے کر جو ہے پہاڑی پر چلے جاؤ، اس زمین پہ مت رہو، کیونکہ ایک ایسی قوم نکلنے والی ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت میں نے کسی میں نہیں دی ہے. پیغمبر کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے قوم کو لے کے چلے جاؤ. اور یہاں ہم کیا کریں؟ ہمیں دینے والے کون ہیں؟ ہماری مشکل دور کرنے والے کون ہیں؟ یہاں رب عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ پہاڑ پر لے کے چلے جاؤ، زمین پہ رہو گے تو یہ اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت میں نے کسی میں دی نہیں ہے. جو دجال کو ماریں گے انہیں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یاجوج ماجوج کو نہیں مار سکتے، نہ قوم کو مار سکتے. پہاڑ پہ چلے جاؤ. اور ہمارے وہاں ہر کوئی مشکل کچھ ہے، ہر کوئی داتا ہے، ہر کوئی جو ہے گنج بخش ہے، کوئی خزانہ بخش ہے، کوئی غریب بخش ہے، کوئی بھائی. جب اللہ کو چھوڑو گے یہ در در کی دلتیں تو اٹھانی پڑے گی، اور پھر ہاتھ میں قیامت میں بھی تاریخی، اس دنیا میں بھی تاریخی. اس کے بعد یاجوج ماجوج جو ہے جب زمین میں تباہی مچا لیں گے، ہر طرف آسمان میں تیر چلائیں گے، آسمان میں تیر چلائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو خون میں لپیٹ کر واپس کرے گا آسمان سے. جب وہ تیر خون آلود ہو کر لوٹیں گی تو یاجوج ماجوج خوش ہو جائیں گے کہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی مار دیا اور آسمان والوں کو بھی مار دیا. یہ کہہ کر جو ہے اپنا خوشی منائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے یہاں گلے میں جو ایک کیڑا جو ہے پیدا کر دے گا، اس کیڑے سے زخم بنے گا، اور اسی کیڑے کے زخم کی وجہ سے وہ جو ہلاک ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس طریقے سے ان کا قصہ تمام ہوگا. لہذا عاجزی اور انکساری اور جھکاؤ، توکل، بھروسہ، یقین دھاگوں پر نہ کرو. پیغمبر موجود ہے، سکت نہیں ہے. کہیں قبروں پہ نہ جاؤ. زندہ رب کے ہوتے ہوئے مردہ لوگوں سے فریاد کرنا یہ تمہاری جو ہے رذالت ہے، تمہاری حقارت ہے، تمہاری انسانیت ذلیل ہوتی ہے. اپنی جبینوں کو نہ جھکاؤ. یہ دل جو دھڑکنے والا دل ہے اس کو کسی اور کے لیے مت دھڑکاؤ. جس رب نے سانسیں دی ہے اسی رب کے بھروسے زندگی جیو، آسانیاں ہوں کہ پریشانیاں ہوں. اس کے بعد چوتھی جو ہے نشانی اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا بڑی نشانیوں میں سے دابۃ الارض کا نکلنا ہے. ایک ایسے جانور کا نکلنا ہے قیامت کے قریب کہ جو لوگوں کو دابۃ الارض، قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. کہ جب میرا وعدہ عذاب کا ثابت ہو جائے گا انسانوں پر تو میں لوگوں کے لیے دنیا میں قیامت کے قریب ایک ایسا جانور نکالوں گا جو لوگوں سے بات کرے گا. قرآن کی آیت تکلم الناس، کلام انسانوں سے کرے گا وہ جانور. ان الناس کانوا بآیاتنا لا یقینون، کہے گا کہ لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اسلام پر یقین نہیں کرتے، رب کی توحید کو نہیں مانتے. وہ جانور نکلے گا. حدیث کہتی ہے کہ وہ جانور کیا، اس کا کام کیا ہوگا. حدیث ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا کہ تخرج دابۃ الارض فتسم الناس علی خراطیمہم، کہ جانور نکلے گا وہ لوگوں سے بات کرے گا اور نشان ان کے پیشانیوں پر لگائے گا، ان کے ناک اور پیشانی کے بیچ میں، ناک اور پیشانی کے بیچ میں نشان لگائے گا، نشان زدہ کر دے گا. اور یہ نشان کی کیفیت اتنی واضح ہوگی کہ وہ بات بھی کرے گا اور نشان بھی لگائے گا. اور نشان لگانے کی کیفیت اتنی واضح ہوگی کہ اس زمانے میں کوئی اگر اونٹ خریدے گا تو اس سے کوئی آدمی پوچھتا ہے، جیسے ہم آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہاں سے خریدے، کس سے لیا، بڑا اچھا ہے. تو ویسے ہی ایک آدمی اونٹ خریدے گا، دوسرا آدمی پوچھے گا کہ ممن اشتریتا، اس اونٹ کو کس سے خریدا ہے. تو خریدنے والا کہے گا اشتریت من احد المختمین، ایک نشان زدہ جس کو جانور نے نشان لگایا ہے نا، میں نے اس سے یہ اونٹ خریدا ہے. یہ نشانی. اس کے بعد اور یہ کیسا ہوگا یہ جانور، اس کی کیفیت کے تعلق سے کوئی اور حدیث نہیں آئی. اس کے بعد نشانی نبی علیہ السلام نے کہا کہ طلوع الشمس من مغربیہا، طلوع الشمس من مغربیہا،
سورج روزانہ کہاں سے طلوع ہو رہا ہے؟ پورب سے طلوع ہو رہا ہے اور پشچم میں ڈوب رہا ہے۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے یہ قیامت کے قریب پشچم سے نکلے گا اور سورج میں جو ہے پورب میں ڈوبے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے تعلق سے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ سورج کا مغرب سے یعنی پشچم سے نکلنا اسی وقت توبے کے دروازوں کو بند کر دے گا۔ گزشتہ جمعہ میں مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی، میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ یہ 10 نشانیاں ایسی ہیں کہ اس میں سے کوئی ایک بھی ظاہر ہو گئی تو توبے کا دروازہ بند ہو گیا سمجھو۔ وہ بات جو ہے سبقت لسانی میں مجھ سے نکل گئی تھی۔ بات اصل یہ ہے جو آج میں بتا رہا ہوں کہ سورج جیسے ہی مشرق سے نکلے گا ویسے توبہ کا دروازہ بند ہوگا، اور تمام جو نشانیاں ہیں اس سے توبہ کا دروازہ بند ہونے کی کوئی دلیل نہیں آتی ہے۔ خاص کر کے سورج کا مشرق مغرب سے نکلنے کو ہی نبی علیہ السلام نے کہا توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ وہاں سے قرآن کی آیت کہتی ہے هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، کیا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتہ ان کے پاس آ جائیں یا ان کا رب ان کے پاس آ جائے اور یا تو رب کی بعض نشانی آ جائے؟ تو فرشتے تو آ نہیں سکتے ہمارے پاس آنکھوں کے سامنے، رب آئے گا نہیں کیونکہ ایک وقت ہے قیامت کے روز۔ ہاں نشانیاں ضرور آئیں گی، اس نشانی میں اللہ تعالیٰ نے کہا لم تکن آمنت من قبل، کہ اس سے پہلے اگر کوئی ایمان نہیں لایا تو پھر اس کے بعد اس کو دیکھ لینے کے بعد اگر ایمان لاتا ہے تو پھر اس کو ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں پہنچا۔ یہ آیت ہے اور اسی تفسیر میں نبی علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی۔ یہ نشانیاں ہوں۔ اس کے بعد ایک اور نشانی جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث میں کہا الدخان، بڑی نشانیوں میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا سورہ انعام کے اندر فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم، کہ انتظار کرو اس وقت کو کہ جب آسمان دھواں لے کر آئے گا، آسمان تمہارے قریب دھواں لے کر آئے گا، اور یہ دھواں کیسا دھواں ہوگا؟ چند بستی پر، چند علاقوں پر، چند ملکوں پر نہیں۔ تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم، پورے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ھذا عذاب علیم، اور یہ دردناک عذاب کی کیفیت ہوگی۔ جو مومن ہوں گے، جو مسلم ہوں گے، جو موحد ہوں گے، صرف مسلم نہیں مسلمان، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بھی کتنے مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں۔ مومن موحد رب ذوالجلال کے سوا کہیں سر جھکانے والا نہیں، رب ذوالجلال کے سوا کسی پر توکل اور بھروسہ کرنے والا نہیں، رب ذوالجلال کے سوا کسی کو داتا ماننے والا نہیں، موحد اس کو یہ دھواں صرف زکام دے پائے گا، یعنی اس کو صرف زکام لگ جائے گا، لیکن اور جو بقیہ لوگ ہوں گے وہ ان کے لیے دردناک عذاب کی صورت ہوگی، دردناک عذاب کی صورت ہوگی۔ یہ قیامت کے قریب یہ چیزیں جو ہے واقع ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3-4 نشانیاں اور بتائیں، وہ بھی چند الفاظ سے بیان کر کے اپنی بات ختم کروں۔ کہا ثلاث و خسوفات، 3 زلزلے ہوں گے۔ زلزلہ بھی کیسا زلزلہ؟ ثلاث و خسوفات، 3 زلزلے، وہ دھسانے والے زلزلے، یعنی زلزلہ پوری زمین نہیں ہلے گی بلکہ زمین کا حصہ جو ہے دھسا دیا جائے گا 3 جگہوں پر۔ پہلے خسف بالمشرق، ایسٹ اور ویسٹ بولتے ہیں نا، تو ایسٹ میں جو ہے مشرق میں زمین دھسا دی جائے گی، وخسف بالمغرب، اور مغرب یعنی ویسٹ میں، ویسٹرن کلچر جو ہمارا آج بڑا پسندیدہ کلچر ہے نا، ان کا لباس، ان کی داڑھی کی کٹنگ اور ان کا ہیئر کٹنگ اور ان کی لائف اسٹائل اور ان کا جو ہے یہ پینٹ شرٹ لباس، بہرحال دائرے میرا کوئی دقت نہیں، لیکن ہم تو اس کے دل دادا ہو چکے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا کہاں جا رہے ہو جانب مغرب، وہاں جا کے تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے۔ جو ڈوبنے والی قوم ہے، ہم نے اس ڈوبنے والی قوم کے طریقے، تہذیب، آداب کو اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھا۔ جو اس کی بولی بول لے، جو اس کی زبان بول لے، وہ معاشرے کا ترقی یافتہ انسان ہے۔ بہرحال آپ ہمارا یہ معیار ہو سکتا ہے، رب العزت یہ معیار نہیں ہے۔ خاص کون بالمغرب، اس مغرب میں جو ہے دھسا دیا جائے گا انسان، زمین دھسا دیا جائے گا۔ وخسف بجزیرۃ العرب، اور جزیرہ عرب جو پورا جزیرہ عرب ہے وہاں پر ایک زمین دھسا دی جائے گی۔ یہ 3 نشانی ایک ساتھ واقع ہیں۔ اور اس کے بعد آخری نشانی جو ہے وہ آخر ذالک نار تخرج
تخرج من الیمن، آخر میں بالکل یہ اس کی تقید موجود ہے کہ یہ آگ جو ہے بالکل آخری نشانی ہے، وہ آخری نشانی یمن سے آگ نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتے ہوئے لے کے جائے گی میدان محشر کی طرف۔ تبھی تو حیث باتوا وتقیل حیث قالوا، رات کو اگر تھک جائیں گے انسان، جہاں رک جائیں گے رات میں وہیں آگ بھی رک جائے گی، اور جہاں دوپہر میں قیلولہ کرنے کے لیے رکیں گے ویسے وہ آگ بھی رک جائے گی، لیکن ہانک کے کہاں لے کے جائے گی؟ میدان محشر یعنی ملک شام میں لے کے جائے گی۔ تو یہ تمام نشانیاں جو تھیں، جو 10 نشانیاں جس کی میں نے شروعات کی تھی خطبہ جمعہ پچھلے خطبہ جمعہ میں، وہ تمام نشانیاں میں نے بتائیں، اور وہ تمام نشانیاں بتائی میں نے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر اور سن کر ہمارے جو ہے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے، مسجد کو آباد کرنے کی فکر ہونی چاہیے، برائیوں کو حتی الامکان جو ہے روکنے کی یا خود کو دور رہنے کی، خود کو دور کرنے کی، اور معاشرے میں حتی الامکان اسے باز رکھنے کی لوگوں کے تعلق سے فکر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُوَّكُمْ، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تمہارے دشمن کو مسلط کر دے گا، تمہارے اوپر تمہارے دشمن کو مسلط کر دے گا۔ ہماری پورا جو حل ہے نا، ہماری ذلت جو معاشرے میں ہے، جو دنیا میں ہے، اس پوری ذلت کا حل اور قیامت کے قریب ہونے کی جو نشانیاں ہیں، ان تمام چیزوں کا جو حل ہے وہ ایک حدیث بتا رہی ہے کہ بھلائی کا حکم دینا شروع کر دو ابھی سے، اور برائی سے روکنا شروع کر دو ابھی سے۔ نہیں کرو گے ایسا تو لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُوَّكُمْ، تو تمہارے دشمن کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ تو ہم روئیں نہیں، گائے نہیں، آنسو نہ بہائیں، کیا کریں؟ یہ کام جو اللہ نے دیا ہے نا، معجون ہے یہ ہمارا، جاتے ہیں نا، بھاگتے ہیں، یہ کمزوری فلانے کمزوری ڈھکانے کمزوری، اور جاتے ہیں اپنے جسم کو بہتر کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس، اسپتال میں اور تمام جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صبح شام ہم روتے رہتے ہیں، یہاں بیٹھک، وہاں چائے کے ہوٹل پہ، وہاں پان پکار، گٹکا، بیڑی، سگریٹ اور جوا، یہ حل ہے۔ کیا حل ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا شروع کر دو اور برائی سے روکنا شروع کر دو۔ باپ بیٹے کو نہیں بول پا رہا، بیٹا باپ کو کچھ نہیں کہہ پا رہا، بیٹا باپ کو بولتا ہے باپ ہے، باپ بیٹے کو بولتا ہے بیٹا ہے، ماں بیٹی کو نہیں بول پا رہی ہے کہ بیٹی ہے۔ یہ ہمارے اپنے اسلوب ہو سکتے ہیں، بہرحال بولنا ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے چلے جائیے۔ اب بعد میں بیٹا مر رہا ہے کہ جی رہا ہے کہ کہیں روڈ پہ جو ہے کچھ ہو جا رہا ہے، کچھ بھی ہو جائے، وہ اپنا دیکھ لے گا، لیکن ہم یہ کہہ کر اس کی زندگی کو جہنم میں کیوں ڈھکیل رہے ہیں اور اس کو جہنم کا ایندھن کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اپنی زندگی میں یہ کام کر لیجئے، اپنی بیوی کے تعلق سے فکر کیجیے، اپنے بچوں کے تعلق سے فکر کیجیے، اپنے معاشرے کے تعلق سے فکر کیجیے۔ آج ہم مردہ اسی لیے ہو چکے ہیں، آج ہم مردہ اسی لیے ہو چکے ہیں، معاشرے میں کوئی بولنے والا نہیں، پورے خاندان میں کوئی بولنے والا نہیں، پوری بستی میں کوئی بولنے والا نہیں کہ بھائی یہ کام کیوں کر رہے ہو غلط ہے، یہ کام کیوں کر رہے ہو غلط ہے۔ کیا کہہ کر بولوں گا؟ ناراض ہو جائے گا، بولوں گا ناراض ہو جائے گا، اللہ کی ناراضگی چلے گی، لوگوں کی ناراضگی نہیں چلے گی لوگوں کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ العالمین ہمیں